اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر انگلش کا ہم یونٹ نمبر 3 آج ڈسکس کریں گے۔ یہ یونٹ نمبر 3 ہے جو کہ گڈ ٹیمبر ہے، ڈگلس میلک نے اسے لکھا ہے۔ پارٹ 1 ہے اس کا، ریڈنگ ان اردو ٹرانسلیشن ہوگی اس کی، تو لیٹس ریڈ اٹ فرسٹ۔ The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. The man that never had to toil to gain and form his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. Good timber does not grow with ease. The stronger wind, the stronger trees. The further sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold and by rain and snow. In trees and men, good timbers grow. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. جی تو پیارے ویورز، اب ہم آتے ہیں اس کی اردو ٹرانسلیشن کی طرف۔ تو ایک اسٹینزا کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو فرسٹ اسٹینزا ہے The tree that never had to fight، وہ درخت جسے کبھی لڑنا نہیں پڑا، For sun and sky and air and light، سورج اور آسمان اور ہوا اور روشنی کے لیے، But stood out in the open، بلکہ وہ کھلے میدان میں کھڑا رہا، And always got its share of rain، اور ہمیشہ اپنے حصے کی بارش حاصل کی، Never became a forest king، وہ کبھی جنگل کا بادشاہ نہیں بنا، But lived and died a scrubby thing، بلکہ زندہ رہا اور مرا ایک بیکار چیز کے طور پر۔ scrubby thing، بیکار چیز۔ جی تو پیارے ویورز، دوسرے اسٹینزا کی طرف آتے ہیں۔ The man that never had to toil، وہ انسان جسے کبھی محنت نہیں کرنی پڑی، To gain and form his patch of soil، مٹی کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے اور بنانے میں، یعنی کہ وہ محنت اس نے نہیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ Who never had to win his share، جسے کبھی اپنے حصے کو جیتنا نہیں پڑا، یعنی کہ اپنے حقوق کے لیے اس نے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ Of sun and sky and light and air، so these are the resources a person, a man has، کہ جو بھی سورج اور آسمان اور روشنی اور ہوا کی جو وسائل ہیں ان سے کوئی فائدہ اس نے نہیں حاصل کیا۔ Never became a manly man، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کبھی مردانہ خصوصیات والا نہیں بنا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ But lived and died as he began، بلکہ وہ زندہ رہا اور مرا جیسے ہی اس نے شروع کیا تھا، یعنی جیسی شروعات اس نے کی تھی اسی طرح اس کا اختتام بھی ہوا، لیکن بیچ میں جو عرصہ گزرا، جو زندگی گزری، اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، اس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تھرڈ اسٹینزا، گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو ود ایز، اچھی لکڑی آسانی سے نہیں بنتی، اس کو بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دا اسٹرانگر ونڈ، دا اسٹرانگر ٹریز، جتنی ہوا تیز ہوگی اتنا ہی مضبوط درخت بنے گا۔ دا فردر اسکائی، دا گریٹر لینتھ، جتنا آگے یا دور آسمان اتنی ہی زیادہ لمبائی۔ دا مور دا اسٹارم، دا مور دا اسٹرینتھ، جتنا زیادہ سخت طوفان ہوگا اتنی ہی مضبوطی ہوگی، یعنی درخت کی مضبوطی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بائی سن اینڈ کولڈ اینڈ بائی رین اینڈ سنو، سورج اور ٹھنڈ اور بارش اور برف کی، یعنی ان کی طرف سے جو بھی مشکلات ہوتی ہیں تو ان کا مقابلہ کر کے یہ مضبوط درخت بنتا ہے۔ ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبرز گرو، تو ٹریز اور مین میں یعنی درختوں اور انسانوں میں گڈ ٹمبرز جو ہے وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، مطلب یہ کمپیریزن ہے۔ اس کی ہم تفصیل بعد میں جو اسٹینزاز ہم کریں گے، پیرافریزنگ اینڈ ایکسپلینیشن، تو اس میں وہ سب چیزیں میں ڈسکس کروں گا۔ اب تک صرف میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو نیکسٹ اسٹینزا کی طرف پھر جاتے ہیں جو اس پوئم کا لاسٹ اسٹینزا ہے. where thickest lies the forest growth, جہاں سب سے گھنا جنگل اگتا ہے، یعنی جہاں پہ گھنے درخت ہوتے ہیں. we find the patriarchs of both. پیٹریارکس یعنی ان کے جو بڑے بزرگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، جو عظیم لوگ رہ چکے ہیں. تو وی فائنڈ دا پیٹریارکس آف بوتھ، وہاں ہم دونوں کے بڑے بزرگ پاتے ہیں. یعنی کہ جو ہمارے ٹیمبرز میں سے ہیں یا پھر لوگوں میں سے، ہیومن بینگز میں سے. سو دا گریٹر پیپل اور دا گریٹسٹ آف دا پیپل آر فاؤنڈ دیئر اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارس. اور وہ ستاروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ وہ عظمت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، عظیم پوزیشن پہ ہوتے ہیں، تو وہ ستاروں سے مشورے لیتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں ان سے. whose broken branches show the scars، جس کی ٹوٹی ہوئی شاخیں نشانات دکھاتی ہیں. یعنی ان کے بدن پہ نشانات ہوتے ہیں کن چیزوں کے؟ آف مینی winds and much of strife، بہت سی ہواؤں اور بہت سے جھگڑوں کے، تنازعوں کے، یعنی محنت کے، مشقت کے وہ نشانات ہوتے ہیں. تو عظیم لوگ جو ہیں وہ عظمت تک ایسے نہیں پہنچتے، انہوں نے بہت سارے سیکریفائسز کی ہوتی ہیں، بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو آخر میں وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. اسٹرائف کا مطلب ہے جھگڑا، تنازع. دس از دا کامن لا آف لائف، یہی زندگی کا عام قاعدہ قانون ہے. یعنی لائف از جسٹ آل اباؤٹ دس، کہ اگر آپ نے محنت کی، اپنے آپ کو دکھ تکلیف دیا، تبھی آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ یہ سب چیزیں فیس نہیں کرو گے دین یو ول ہیو نو سکسیس ان لائف. آپ کا فیوچر اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے آپ چاہتے ہو. جی تو پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پوئم یونٹ نمبر 3 جو کہ گڈ ٹیمبر پہ تھا، اور ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی. اس کے بعد ہم جو نیکسٹ اس کی پیرافریزز ہیں، ایکسپلینیشنز ہیں، ایکسرسائزز ہیں، تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.